ہفتہ وار بنیادوں پر ملک میں مہنگائی کی شرح 1.30% بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 29.3% رہی۔ گزشتہ ہفتے 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 7 اشیاء ضروریہ سستی ہوئیں، 21 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 22 روپے، ایل پی جی کے 11.67 کلو، گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 255 روپے، 200 گرام پیسی ہوئی مرچ 25 روپے، لہسن فی کلو 20 روپے، پیاز 3 روپے فی کلو، انڈے فی درجن 10 روپے مہنگے ہوئے۔ ادارہ شماریات کے مطابق باسمتی ٹوٹا چاول کی قیمت میں 5 روپے، گڑ کی فی کلو قیمت میں 3 روپے، دال ماش، دال مسور اور آلو کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ چھوٹا گوشت، کیلے، کھلا دودھ اور چینی بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ گزشتہ ہفتے سرسوں کا تیل 9 روپے سستا ہوگا، برائلر زندہ مرغی فی کلو 6 روپے، ویجیٹیبل گھی 3 روپے، دال چنا اور دال مونگ 1 روپے فی کلو سستی ہوئیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن کے نائب صدر کاؤ شوڈنگ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں چینی تعاون سے میوالی میں 1200 میگا واٹ کے چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں جوہری توانائی کے منصوبوں کے شعبے میں چین پاکستان تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے مختلف شعبوں میں پاکستان کو تعاون فراہم کرنے پر چینی قیادت کو سراہا۔ وزیر خزانہ نے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی بروقت تعمیر اور تکمیل میں حکومت کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جوہری توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پاکستان اور چین کے درمیان بندن اور گہری جڑی ہوئی دوستی کا منظر ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں 24 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا عندیہ دے دیا۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی عندیے کی تصدیق کی۔ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے پاکستان میں 24 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا عندیہ دیا ہے۔ زراعت، آئی ٹی اور توانائی کے 3 شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں۔ اس سے قبل وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں کی گئی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ دوست ملک سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں 2 ارب ڈالر ڈپازٹ کر دیے ہیں۔